ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں بندہ ناچیز کا سلام پہنچے۔ دنیا اور آخرت کی ایک مثال۔ ایک کسان اپنے مالک کے کھیت میں کام کرتے کرتے سوچنے لگا، کاش کہ میں مالدار ہوتا تو میں زمین خرید لیتا جس میں میں کھیتی کرتا۔ میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، لذیذ کھانے کھانا چاہتا ہوں اور آرام دہ گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ اچانک کسی کی آواز سن کر وہ چونک پڑا جو اعلان کر رہا تھا کہ بادشاہ سلامت ان کھیتوں کے پاس والے راستے سے آئندہ ہفتے گزریں گے اور سبھی کسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے استقبال اور ان کو سلام کے لیے صف بستہ ہو کر کھڑے رہیں۔ کسان نے اپنے دل میں سوچا، یہی موقع ہے، اگر میں نے بادشاہ سے کچھ سونے کے سکے مانگ لیے تو کیا ہوا، اس سے میرے سبھی خواب تو پورے ہو جائیں گے اور وہ کبھی بھی میری درخواست کو رد نہیں کریں گے، اس لیے کہ جیسا میں نے سن رکھا ہے وہ اچھے اور بھلے انسان ہیں۔ اسی طرح کسان ہفتہ بھر خواب بنتا رہا۔ آخرکار وہ دن آ پہنچا۔ تمام کسان بادشاہ کے استقبال کے لیے راستے کے دونوں اطراف صف بستہ کھڑے تھے۔ اچانک دور گاڑیاں دکھائی دی جنہیں گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ کسان شاہی گاڑی کی طرف دوڑ پڑا اور چلانے لگا، اے بادشاہ، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ بادشاہ نے گاڑی کو روکنے کا حکم دیا اور کسان سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ کسان بہت پریشان ہو گیا اور اس نے کہا، میں کچھ سونے کے سکے چاہتا ہوں تاکہ میں زمین کا ایک ٹکڑا خرید سکوں۔ بادشاہ مسکرایا اور اس نے کسان سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے پاس سے کوئی چیز دو۔ کسان اور بھی پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے دل میں کہا، اس بادشاہ کی بخیلی کی بھی حد ہو گئی، میں اس کے پاس آیا تھا کہ مجھے کچھ دے اور اب وہ خود مجھ سے ہی مانگ رہا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے چاولوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی سے جو اس کے ہاتھ میں تھی چاول کا ایک دانہ نکالا اور اسے بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور قافلے کو دوبارہ چلنے کا حکم دیا۔ نامراد ہو کر کسان اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو چاولوں کی تھیلی دی کہ اسے پکا دے۔ اچانک اس کی بیوی چلائی کہ مجھے چاولوں کے بیچ اصلی سونے کا چاول کا ایک دانہ ملا ہے۔ اب کسان انتہائی تکلیف سے چیخ پڑا، کاش کہ میں نے بادشاہ کو سارے چاول دے دیے ہوتے۔ یہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے۔ یہاں ہم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، آخرت میں جب اس کا اجر و ثواب دیکھیں گے تو خواہش کریں گے کہ کاش ہم نے سارا مال ہی رائے خدا میں لٹا دیا ہوتا۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔